شاہ کہاں گئے, کہاں ڈھونڈنے چلیں. وہ ایک مجھے پھر وہ یاد آ جاتا ہے, کیونکہ میں ہے تو پہاڑیا ہوں, لیکن کبھی کبھی مجھے پنجابی میں بڑا شوق ازمائی کا وہ بات کرنے کا بڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں ٹر گئے یار محبتاں والے, پتہ نہیں کتنے لا کے. ہم تو ان کو ڈھونڈ رہے تھے, پر پتہ لگا یہ جنیوا سے جا کے ہمیں دستیاب ہوئے, اور آج پھر ہم نے ان کو ڈھونڈ لیا. خیر ناظرین و سامعین, آج کا پروگرام ہمارا بے شمار باتیں, میرے پاس اتنی باتیں ہیں. مملکت خدادات پاکستان جس کو کہا جاتا ہے, اس کا بھی نرالے ہی دستور ہیں وہاں کے, عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. تو ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو 9 ارب روپے دے دیے گئے تعلیم کے لیے. 1300 کچھ روپے دے دیے اپنے دفاع کے لیے. اب ایک بات مشہور ہوئی ہے, پرسوں چوتھ کی بات ہے, ضلع گجرات ہے, وہاں کے ہمارے جو پاکستان کی ایئر فورس کے چیف ایئر مارشل ہیں نا, بابر سدھو صاحب, وہ گجرات کے رہنے والے ہیں. انہوں نے اپنے والد محترم اور والدہ محترم کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آنا تھا کافی عرصے کے بعد. اب جب وہ فاتحہ پڑھنے تشریف لے کے گئے تو وہ ایک ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ پھر آگے بڑی 6 بڑی خوبصورت کالی کالی گاڑیاں, پھر نیلی شرٹ اور وہ بلو پینٹ والے لوگ, پھر پولیس, پھر وہ ایم پی, اور پھر سب سے بڑی بات جو ہم نے دیکھی کہ لال کارپیٹ بچھایا گیا, لوگ لے کے کھڑے تھے ایسے ہاتھوں میں, تو جو ہی وہ ہیلی کاپٹر اترا پھر وہ نیچے بچھایا گیا, پھر اس کا موڑ بنایا گیا, پھر وہ گئے فاتحہ پڑھنے. پیسے خرچ ہوئے پاکستان کی عوام کے, مجھے کوئی نہیں دکھ, کوئی تکلیف نہیں, ہمیں کون سا ملنے تھے. لیکن دکھ اس چیز کا ہے جس قوم کے اندر غربت انتہا پہ ہو, تعلیم کے لیے 9 ارب, صحت کے لیے کوئی 21 ارب, تو اس ملک کا ایک چیف آف آرمی سٹاف کے بعد تیسرے درجے پہ جو آتا ہے, اس بندے کا یہ پروٹوکول ہے, تو پھر یا حسین اور ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے. آج میں شوکت کشمیری صاحب سے اس پہ بات کروں گا. اور دوسری بات جو خاص کرنے لگا ہوں آج کا پروگرام, ہم کشمیریوں کے لیے ہے. زر مبادلہ کشمیر کا, بجلی کشمیر دیتا ہے, لکڑی کشمیر دیتا ہے, معدنیات کشمیر دیتا ہے, 3-4 ڈیم بنائے, اپنے شہر اجاڑے, مزید اجڑنے کے قریب ہیں. اور آزاد پتن میں آزاد کشمیر کا ایک شہری نہیں, ایک ممبر اسمبلی ایکٹو, اس کی گاڑی ڈوب جاتی ہے تو آزاد کشمیر کے پاس نہ کوئی کرین ہے, نہ کوئی ہیلی کاپٹر ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, کے پی کے میں ہے, گلگت بلتستان پتہ نہیں ہے یا نہیں, لیکن آزاد کشمیر کے پاس ایک اتنا ریسکو کی ٹیم نہیں, کوئی کشتی نہیں, کوئی میٹل وہ جو ہوتا ہے ڈکٹیٹر وہ نہیں ہے. اور ہم لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم کشمیر بنے گا مملکت اختیار. ہم چلتے ہیں سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. آپ کو میں بس ایسے ہی جذباتی نہ کر دوں, یہ قسم اللہ کی مجھے پرسوں سے 3 دن سے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ قسم مجھے بہت یاد آتا ہے یہ مسئلہ. یہ کیا ظلم ہے ہمارے ساتھ. پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً یہ بڑی سردار صغیر صاحب جو ایک ناگانی حادثے میں ان کی گاڑی جو ہے وہ دریا میں چلی گئی, جس میں 3 لوگ, ایک نہیں 3 لوگ اس گاڑی میں موجود تھے, اور دوسری گاڑی بھی اسی حادثے کا شکار ہوئی, وہ بھی گئی. اس میں ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک زخمی تھا, اور اس زخمی آدمی نے اپنے والد کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ دریا سے نکال کے تو اوپر لایا, لوگوں کو پکارا لوگ کے. لیکن آج 4 دن سے اوپر ہو گئے ہیں, اس گاڑی کا کوئی پتہ نہیں ہے جس میں سردار صغیر چغتائی جو ہے وہ سوار تھے. یہ ایک ہائی پروفائل شخص کے ساتھ اس دریا میں کئی ایک اور گاڑیاں ڈوبی ہیں, ڈیڈ باڈیز نہیں موصول ہوئی. اس کے ورثاء کو کوئی اتفاق سے اگر کہیں مل گئی تو مل گئی. اور آزاد کشمیر کے حکومت کی جو بے بسی ہے وہ قابل دید نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک ایم ایل اے کی ڈیڈ باڈی کو ریسکیو نہیں کر سکتی, اس کو برآمد نہیں کر سکتی.
کیونکہ آزاد کشمیر کی حکومت ہے جو یوں تو دعوے دار ہے پوری ریاست جموں کشمیر کی، لیکن اس کے پاس ہیں وسائل اتنے بھی نہیں ہیں کہ اگر اس کا ایک ایم ایل اے جو ہے وہ اس کی کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو برآمد کر سکیں۔ اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ نہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، نہ حتیٰ کہ کرین، جو کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پرائیویٹلی رکھے ہوئے ہیں، خریدے ہوئے ہیں، ان کے ذاتی ملکیت میں ہیں، کئی ٹھیکیداروں کے پاس کرین ہیں، لیکن آزاد کشمیر کی حکومت کے پاس ایک کرین نہیں ہے کہ جو گاڑی نالے میں یا دریا میں گر گئی ہے اس کو اوپر اٹھا سکے۔ اس کے لیے بھی پنجاب گورنمنٹ سے اسپیشل پرمیشن لی جاتی ہے، اور پورے آزاد کشمیر میں یعنی گزشتہ 70 سالوں میں غوطہ خوروں کی بھی کوئی ایک ٹیم نہیں ترتیب دے سکے، وہ بھی آپ کو کبھی آرمی سے منگوانے پڑتے ہیں۔ اور پھر احسان جو ہے وہ عام طور پر یہ جتلایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کی ڈیڈ باڈی کی تلاش ہو تو اس کے لیے پاکستان آرمی کے جو ہے وہ غوطہ خور ہوتے ہیں، آپ کو اگر جو ہے وہ کوئی زلزلہ آ جائے تو وہاں فوری امداد کے لیے آپ کو پاک فوج کے جوانوں کو بلانا پڑتا ہے۔ تو یہ حقیقت جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ساری حکومتیں جو ہے وہ اتنی بے بس اور لاچار ہیں کہ ان کے پاس، اور خاص کر کے آزاد کشمیر کی تو حیثیت ایک کالونی کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلتستان میں آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ گرفتار ہیں، پاکستان کا سپریم کورٹ ان کی پٹیشن اس لیے نہیں لیتا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے، اور جو گلگت کا جو چیف کورٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ان کلازز کو ہیئر نہیں کر سکتے چونکہ ہمارے پاس ان کی سماعت کے لیے کانسٹیٹیوشنل پاورز نہیں ہیں۔ اور پھر ساتھ میں کبھی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وقوع جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ وقوع گلگت میں ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کو کوئی بھی ریمیڈی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مزید جو ہے لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈال دیا گیا ہے، ان کی فریڈم آف ایکسپریشن، ان کی فریڈم آف موومنٹ ٹوٹلی بینڈ کر دی گئی ہے، اور پورے پاکستان میں کوئی آواز نہیں ہے، کوئی ایک چھوٹے سا نیوز جو ہے وہ اخبارات ہیں، پاکستان کے ڈیلی نیوز اور پاکستان کا کے جو مین ٹی وی چینلز ہیں وہ خبر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مزید یہ کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب غیر ملکی جو ہے وہ جا کے وہاں زمینیں خرید رہے ہیں چونکہ ان کے پاس زیادہ وسائل ہیں، اور غریب آدمی جس وقت ہیں گھر میں اس کے ہاں بھوک ہے بڑھتی ہے تو اس کے پاس بہت سارا جو ہے وہ زمین ہوتا ہے جس کو وہ بیچ کے تو اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا دیتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو مقامی آبادی ہے وہ اقلیت میں بدلتی ہے، اور گلگت بلتستان میں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈراسٹیکلی وہاں کی جو آبادی ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں کی جو زبان ہے وہ انڈر اٹیک ہے، انڈر تھریٹ ہے، اور لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ تبدیل ہونے کا خدشہ ہے۔ اور آپ کی قطع کلامی 1 منٹ 1 سیکنڈ، جی پاکستان کے اندر ایک حلقہ نمبر 6 ہے جموں کا جو راولپنڈی جیلم سے شروع ہو کے اٹک تک جاتا ہے۔ جی جیلم 6 اس کو کہتے ہیں، جموں 6 جیلم شہر سے لے کے اٹک تک چلتا ہے۔ آج مجھے وہاں سے ایک میسج آیا ہے، ایک شخص جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ایک اسسٹنٹ کی طرف سے کہ بہت سے مہاجرین کے ووٹ غائب کر دیے گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں اس میں سے، لسٹوں میں سے، اور ان کی جگہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو سیٹل ان پاکستان ہیں
کچھ 1947 کے مہاجرین ہیں، کچھ 1965 کے ہیں. اصل جو لوگ ہیں، اصل جو باشندے ہیں، ان کو تو پاکستان میں کوئی ووٹ کاسٹ کرنا ہی نہیں دیتا. یہ تمام جعلی خانہ پوریاں ہوتی ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کا بطور کشمیری ووٹرز. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ لوگ جا کے لیجسلیٹو اسمبلی میں کریں گے کیا. جنڈی جو قانون ایسے ہیں ان پہ جس کا اطلاق نہیں ہوتا، چونکہ وہ رہتے پاکستان میں ہیں. ان کو فنڈ ملتے ہیں سارے، پورے نہیں، فنڈ ملتے ہیں. تو دیکھیں فنڈز، اٹ از ناٹ اونلی دا کوسچن آف فنڈز. یہ تو آپ اس مسئلے کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بہت چھوٹی سطح پہ پہنچا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جس کے پاس خود وسائل کی اتنی کمی ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے حکومت آزاد کشمیر کے حوالے کی ہے. اور مہاجرین سیٹل ان پاکستان جو پاکستان میں بزنسز کرتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے قوانین کا ان پہ اطلاق ہوتا ہے، اور جائیدادیں ہیں. وہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی ووٹ دیتے ہیں، وہ قومی اسمبلی کے اندر بھی ووٹ دیتے ہیں. وہ جو آدمی کو منتخب کریں گے وہ ان کی کیا آزاد کشمیر اسمبلی میں نمائندگی کرے گا؟ اگر اس سے مراد جو ہے وہ ویلی کی کوئی نمائندگی کرانی ہے، یہ جو جموں کی نمائندگی کرنی ہے، تو پھر اس کا بیٹر حل یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ یعنی ایک جموں کا ایک حلقہ ہے جو کراچی سے، وہ اس میں کراچی شامل ہے، بلوچستان شامل ہے، اور لگا وہ آتا ہے جھنگ تک، لاہور تک، ملتان تک. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک اسمبلی ممبر کے لیے اگر وہ کھڑا بھی ہو تو اس کو یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کہاں لوگ آباد ہیں، بلوچستان میں کہاں آباد ہیں، سندھ میں کہاں کہاں ہیں، کہاں کہاں نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسمبلی ممبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا. جب آزاد کشمیر کی حکومت میں کی جورسڈکشن میں وہ لوگ رہتے ہی نہیں ہیں، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جا کے وہاں کوئی پل نہیں بنا سکتی، کوئی سڑک نہیں بنا سکتی، وہ تو یہاں کی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اور 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ 12 سیٹیں ہیں جو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں، لیجسلیٹو اسمبلی میں رکھی ہوئی ہے، یہ محض پاکستان کی جو وزیر امور کشمیر ہے وہ آزاد کشمیر کے مقامی لوگوں کو دباؤ میں لانے کے لیے اب 12 سیٹیں ہیں نا. کیا یہ آزاد کشمیر ہے جو لیکن گلگت بلتستان کو نمائندگی نہیں ہے. تو اگر گلگت بلتستان بھی ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے تو پھر ان نشستوں میں سے کچھ نشستیں آپ جموں والی یا ویلی والی آپ یا لداخ والی ادھر بھیج دیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک موکری ہے، ایک فراڈ ہے. آزاد کشمیر کے چونکہ خطے کے اندر مختلف تحریکیں جو ہے نا، جو 1950 سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی اور لوگ اپنے حقوق کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، تو مقامی لوگوں کی وائسز کو سپریس کرنے کے لیے اور حکومت پاکستان کے پاس اپر اینڈ ہونے کے لیے یہ 12 نشستیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان مطلب آزاد کشمیر میں اپنے منظور نظر حکمرانوں کو بٹھانے کے لانے لیے کے لیے ایک کی رول ادا کرتی ہیں. اور یہ ایک جسٹ فراڈ ہے، اس سے مہاجرین کی کوئی تسلی نہیں ہوتی. اور پھر یہ ہے کہ جب آئی جی لگاتے ہیں تو حوالہ دیتے ہیں کس کا؟ معاہدہ کراچی کا. اور اس معاہدے کے تحت جو گلگت بلتستان کا جو عارضی انتظام لیا گیا تھا، اور آج وہاں مقر رہی ہے حکومت پاکستان کے گلگت بلتستان کا کوئی ریاست جموں کشمیر سے تاریخی تعلق ہے بھی یا نہیں. دوسری جانب یہ ہے کہ ایکٹ 74 کے بعد پھر معاہدہ کراچی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جب آپ نے رول آف بزنس جو ہے وہ تھرو ایکٹ 74 دیکھنے ہیں، جہاں آپ نے لینڈ آفیسر بھی مقرر کر دیے، ان کے رائٹس بھی مقرر کر دیے، اور سارے اختیارات اپائنٹمنٹ کے جو اعلیٰ عہدے ہیں
وہ آپ نے کشمیر کونسل کے پاس بھیج دی، اور کشمیر کونسل جو ہے وہ ہے ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان، جہاں اسمبلی، جہاں کشمیر کونسل کے ممبران جو ہے وہ بھی نیومریکلی زیادہ ہیں پاکستان سے، کشمیری وہاں بھی، اور پھر ایک کشمیری جو ہے فرض کریں کہ وہ نون لیگ کا ہے یا وہ پی ٹی آئی کا ہے یا وہ ان پارٹیوں سے تعلق رکھتا ہے جو عمومی طور پر وہ انہی پارٹیوں کے ہوتے ہیں، تو وہ آ کے اپنے پرائم منسٹر کو کیا کہے گا؟ اور کبھی پوری تھرو آؤٹ جب سے کشمیر کونسل بنی ہے کوئی اس کی رپورٹنگ بتاتے ہیں، کوئی ریزولوشن بتاتے ہیں، کوئی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے جو عمومی مسائل ہیں وہ کبھی اس میں ڈسکس ہوئے ہیں؟ سوائے اس کے کہ جو ممبران وہ ہیں کشمیر کونسل کے ممبران ہیں، ان کو کسی کو کوئی 2 کلومیٹر سڑک کے لیے کچھ فنڈز دے دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ تو کبھی کوئی وہ یہ، دے کر بعد میں ٹکٹوں میں لے بھی لیتے ہیں نا. ہاں پھر یہ ہے کہ ایک طرفہ تماشا یہ ہے، دیکھیں میں تو ہمیشہ ان لوگوں میں سے رہا ہوں جو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو مقامی یا غیر مقامی کے تصور میں نہیں لانا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو لوگوں کی ایفیلیشنز ہونی چاہیے وہ آئیڈیاز کی ہونی چاہیے، آئیڈیالوجی کی ہونی چاہیے. اور جو پارٹیاں یہاں اگر ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی اگر بنی ہیں، معرض وجود میں آئی ہیں، اور وہ اگر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد نہیں کرتی، آواز نہیں اٹھاتی، تو ان پارٹیوں میں اور پاکستان کی جو پارٹیاں جا کے آزاد کشمیر میں برانچیں بنی ہیں ان میں فرق ہے. لیکن دھیرے دھیرے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو تھوڑا بہت چھوٹا موٹا تشخص ہیں ان پارٹیوں کی جو مقامی قیادتیں تھیں، جو آزاد کشمیر کے تشخص کی بات کرتی تھی، کشمیری کلچر کی بات کرتی تھی، کشمیر کی تاریخ کی بات کرتی تھی، پورے ہول ریاست جموں کشمیر، ٹھیک ہے وہ زبانی کلامی کرتی تھی، صرف ہمیشہ انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کیا. لیکن اب حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو ریاست جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کو وہاں اب بھیجا جائے جو، اور یاد ہو، آپ کو یاد ہوگا ضرور کہ آزاد کشمیر میں اس سے پہلے جو بھی پولیٹیکل جو سیاسی شخصیات تھی، آپ ان کے طرز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی شخصیتوں سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے نظریات سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، اور کیا ہے ہم لوگوں نے بہت ان کی موجودگی میں کیا ہے. لیکن ایک بات یہ تھی کہ وہ کم از کم کہیں نہ کہیں ان میں وہ کشمیریت کی بات کرتے تھے کہ ایک پولیٹیکل، یعنی چاہے وہ سردار ابراہیم صاحب تھے، چاہے وہ سردار قیوم صاحب تھے، چاہے وہ مرحوم کیش خورشید صاحب تھے، جتنے بھی لیڈرز تھے وہ ریاست جموں کشمیر کی بات کرتے تھے اور آزاد کشمیر کے تشخص کی بات کرتے تھے. اور حتیٰ کہ جس وقت بھٹو صاحب نے جو ہے وہ صوبہ بنانے کی بات کی تو مسلم کانفرنس کی قیادت نے اس کے خلاف مزاحمت کا باقاعدہ اعلان کیا، اور یہ نعرہ جو ہے وہ سب سے پہلے مسلم کانفرنس کے لوگوں نے لگایا کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. اور سردار قیوم صاحب کو اس جرم کی سزا میں 19 ماہ جو ہے وہ انہوں نے راولپنڈی کی جیل میں وہ جو پلندری جیل میں رہے. کئی لوگ ہیں جو اپنے نظریاتی باعث کی بنیاد پہ لوگوں کو ان کی کسی کنٹریبیوشن کو ریکگنائز نہیں کرتے، لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. کیش خورشید محروم کی بھی بہت واضح سٹینڈ تھا، اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو ڈیفائن ہونا چاہیے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو ڈیفائن ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائن ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں. جیسے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر پاکستانی ڈیفائنڈ ہے، لیکن انفارچونیٹلی آزاد کشمیر کے اندر جو رول آف بزنس ہے اس میں آزاد کشمیر کے آدمی کی ڈیفینیشن نہیں دی گئی ہے. اور یہ چیزیں ہمارے مختلف لیڈرز کہتے رہے، لیکن جب جنرل حیات خان صاحب مرحوم کی آورد جو ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں آئی تو ہی واز دا فرسٹ سرونٹ پرسن جس نے یہ کہا کہ یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ تو ہے ہی پاکستان.
تنازع تو پار ہے، ادھر تو کوئی تنازع ہی نہیں ہے. It is also part of Pakistan. ہم تو ہیں ہی پاکستان. جس پہ اس وقت کی جو قیادت تھی سردار قیوم خان صاحب کی شکل میں، خورشید صاحب کی شکل میں، سردار ابراہیم صاحب کی شکل میں، اور دیگر جو ہے نا، میں ان نیشنلسٹوں کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ چونکہ وہ تو ان کا تو بیانیہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو ون وے آر دی ادر وے ریاست جموں کشمیر کا پاکستان سے ہلاک چاہتے ہیں، لیکن ان کے ہلاک کی کنڈیشن جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی سیکشن 257 ہے کہ جناب جس وقت ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم پاکستان میں کن ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے تحت پاکستان کا حصہ بنیں گے، یہ اس وقت پلیبیسائٹ کے بعد ہم طے کریں گے. اس سے پہلے یہاں نہ تو ڈیموگرافی چینج ہو سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ریاست جموں یا اس حصے کے اندر کسی قسم کا کوئی گورنمنٹ پاکستان یونیلیٹرلی ڈیسیژن لے سکتی ہے. یہ اس وقت کی یہ قیادتیں یہ باتیں کہتی رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب ایکٹ 74 کو منظور کیا گیا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کو جیسے عام طور پر لوگ اپنے سیاسی بغض میں کہہ دیتے ہیں او جی بس وہ ادھر سے بھیجا گیا تو بس جی ایک دم. اس پہ مسلم کانفرنس میں بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی. الٹیمیٹلی مسلم کانفرنس 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایکٹ 74 جو ہے نا، بعد میں انہوں نے لوگ سیاسی لیڈرز جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے پھر دعوے کرتے رہتے ہیں. جیسے سردار قیوم صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سیکشن بھی میں نے رکھوائی تھی، تو یہ میں نے رکھوائی تھی. حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک دفعہ ایک کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہے المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہر آدمی نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے آگے اپنی گردن آگے کی ہوئی ہے کہ میرے گلے میں پٹا ڈالو اور مجھے کرسی پہ بٹھاؤ. لیکن اب ایک مخلوق جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ وسائل کے زور پہ جا کے یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم ہیں، مطلب کشمیری کیا ہوتا ہے، ہمیں ہی پاکستانی. یعنی مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے جدوجہد کر کے تو 1 یونٹ کو توڑوا کے اپنے اپنے صوبوں کا اپنا الگ تشخص بحال کروایا. اور اب وہ اپنی رائٹس کی موومنٹ میں 18th امینڈمنٹ کر کے تو صوبوں کو مزید کم ہو اختیارات دلوائے. آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسی لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے اور ان کو وسائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ جا کے خرید و فروخت کر کے تو کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ان کا بیان تھا، اب انہوں نے مینڈیٹ لیا، انہوں نے اس بنیاد پہ مینڈیٹ لیا تھا، تو اب یہ ہے کہ آزاد کشمیر تو الگ سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور وہ کہتے ہیں بانگے دھل کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کوٹھی کسی کمرے کے اندر بلکہ مختلف میڈیا چینلز پہ گفتگو کرتے ہوئے وہ جو پاکستان کے یعنی وسائل کے زور پہ آزاد کشمیر کی سیاست میں داخل کیے جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور مقامی طور پر چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان پارٹیوں کی مقامی قیادتوں کو دباؤ میں لا کے تو ان کو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے یہی بیانیہ اختیار نہیں کیا تو شاید آپ کے لیے اقتدار کی سیڑھی پر چڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. تو ان سارے خطرات کو یہ جو آزاد کشمیر میں یہ الیکشن آ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ پہلی دفعہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن ہے اس نے ایسی کلوزز کانسٹیٹیوشن کے اندر الیکشن رولز کے اندر ڈال کے تو تقریباً پولیٹیکل پارٹیز کی رجسٹریشن یعنی وہ پارٹیاں جو ریاست جموں کشمیر کا تشخص چاہتی ہیں، جو 2 نیشن تھیوریز کو جو پاکستان نے بھی آج تک ڈیفائن نہیں کی کہ 2 نیشن تھیوری یعنی پاکستان بننے کے بعد 2 نیشن تھیوری کا اب کیا وجود ہے.
ہندوستان کی تقسیم کے وقت تو چلو اگر آپ کوئی اس کی کوئی توجہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن کیا آج ہیں پاکستانی اپنے کانسٹیٹیوشن میں ہندوؤں کو جو پاکستان میں بستے ہیں ان کو ایک الگ قوم کا درجہ دے سکتی ہے، کرسچنس کو درجہ دے سکتی ہے، جو دوسرے جو مسلمان نہیں ہیں ان کو ایک قوم کا درجہ دے سکتی ہے؟ یعنی ٹو نیشن تھیوری کا تو مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب اختیار کرنے والا، ہر عقیدے والا جو ہے وہ ایک قوم ہے. تو لہذا یہ اب آپ یہ تو جان نہیں چھوڑا سکتے نا. اگر ٹو نیشن تھیوری کو ماننا ہے تو پھر اس کو ایک قوم کا درجہ دینا ہوگا. اور اگر آپ نے دوسری طرف آپ جو ہے نا وہ مذہبی اقلیتوں کی پیروی لگاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کی ہیں. سیاسی کارکنوں کو اپنے فرائض اور اپنے حقوق کو سمجھ کے اس موقع پہ ایک اپنا درست بیانیہ جو ہماری تاریخ کو سپورٹ کرے، ہمارے کلچر کو سپورٹ کرے، ہمارے بنیادی حقوق کو سپورٹ کرے، اور اس کے لیے اپنے اتحادی پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جو قومیں اور جن قوموں کی پارٹیاں جو ہے وہ اپنی قوموں کے لیے مقامی اور بین الاقوامی دوست پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی، وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتی، وہ اپنی حقوق کی جنگ میں جو ہے وہ جیت نہیں سکتی. تو لہٰذا یہ سب کچھ جو ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو جسٹس شوکت صدیقی کا جو کیس ہے، اگر آپ اس کی جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور جو انہوں نے بیان حلفی، ایک جج آف ہائی کورٹ بیان حلفی داخل کرتا ہے کہ کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے مجھے تھریٹ کرتی تھی گھر میں آ کے، اور پھر یہ ہے کہ اور کس طرح لالچ دیتی تھی کہ آپ کو چیف جسٹس ہائی کورٹ بنا دیا جائے گا اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. اور وہ تمام لوگ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نائل ہو جائیں، جن کو ضمانتیں نہ ہوں، جس میں نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا بھی ذکر ہے، تو ہم آپ کو کہ جو ہے نا نیچے ویل لگا دیں گے، ترقی کی سیڑھیاں آپ تیزی کے ساتھ طے کریں گے. اور اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کے گھر پہ جو لگا ہوا پردہ ہے، اس کے بارے میں پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گی، اور آپ کو جو ہے وہ میوزک فیس کرنا پڑے گا. اور پھر یہ کہ اگر فرض کریں کہ ایک ہائی کورٹ کا ایک جج ہے، وہ اگر مفاد عامہ میں ایک سڑک کھلواتا ہے جو عوام کے بجٹ سے عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے، اور کسی ادارے نے اس کو عوام کی آمد و رفت کے لیے اس کو روکا ہے، تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت گورنمنٹ تھی، یعنی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، وہ آ کے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ موقف اختیار کر سکتے تھے. جیسے مطلب کہا جاتا ہے کہ جی ٹیررزم ہے، تو ٹیررزم جن اداروں نے ٹیررزم کا مقابلہ کرنا تھا، ٹیررسٹوں کو اس خطے سے نکالنا تھا، ان کے خوف اور دباؤ کی وجہ سے عوام کی سہولتوں کے لیے جو شہرات بنائی گئی ہیں ان کو روکنا، یہ کون سا وزڈم ہے؟ جن اداروں پہ اس ملک کا سب سے بڑا بجٹ خرچ ہوتا ہے، ابھی آپ نے بجٹ کی بات کی ہے، تو آپ یہ دیکھیے تعلیم کا کیا بجٹ مقرر کیا ہے اور صحت کا کیا. 9 ارب. سر یہ ہمارے لوگوں کو یہ اربوں میں نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ ارب جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ ارب کتنے ہوتے ہیں. تو دوے لفظوں میں یہ کہوں نا، ان کو فیصد سے پتہ چلتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سر 4 کروڑ 80 لاکھ ڈالر، 4 آج کروڑ 80 لاکھ ڈالر آج جو ہے وہ جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ جو ہے وہ یعنی 2 پوائنٹ سے بھی کم ہے. ہاں وہ تو پھر 2.9 1.9 یا کوئی ایسے ہے نا نہیں، تعلیم کا بجٹ جو ہے. 5.9 ہو تو پھر تو کہا جائے کہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے. نو، اٹ از آلموسٹ 2 پوائنٹ ہے. اور صحت کا بجٹ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ 70 سال گزرنے کے بعد بھی، اور آج اس کورونا کی اور اتنی بین الاقوامی برادری کی اتنی جنراسٹی کے ساتھ جو امداد ہے وہ ہونے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو صحت کا بجٹ ہے
وہ 1.25 ہے, 1.25. جی جی اور جو ڈیولپمنٹ کا فنڈز ہے وہ آلموسٹ 11% ہے. لیکن ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیپروں میں تو رکھا جاتا ہے لیکن یہ فنڈز ہمیشہ یا تو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یا پھر یہ کسی اور مد میں چلا جاتا ہے. اور صوبوں کے لیے جو فنڈز مختص کیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو ان صوبوں کو جو فنڈز ملا کرتے تھے اس سے اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً کٹ لگائی ہے. پنجاب کے بجٹ 20% لس ہے اور اسی طریقے سے سندھ کے بجٹ میں بھی کٹوتی لگائی گئی ہے. بلوچستان جو ڈپرائیوڈ پروونس سمجھا جاتا تھا، جو ہمیشہ ماضی کی حکومتیں اس کو خصوصی طور پر اس کے بجٹ میں اضافہ کرتی تھی، یہ واحد حکومت ہے اور پہلی دفعہ ایسا بجٹ پیش ہوا ہے جس بجٹ میں ٹھیک ہے وہ شاید پہلے والے بھی اعلان کرتے تھے، دیتے نہیں تھے ان کو، لیکن انہوں نے تو اعلان بھی نہیں کیا نا. وہ میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ بتاؤں گا. ایک دفعہ میرا ایک دوست ہے تو وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھنے لگے آپ لوٹو کھیلتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں لوٹو کھیلتا. جی تو میں نے واپس جواباً ان سے پوچھا کہ آپ کھیلتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں تو کھیلتا ہوں. میں تو کہنے لگے کہ چلو میں تو کم از کم اس آس میں تو ہوں کہ کسی ایک وقت میں کروڑ پتی بنوں گا، تمہارے پاس تو وہ آس بھی نہیں ہے چونکہ وہ تو تم کھیلتے ہی نہیں ہو. تو کم از کم گورنمنٹیں اعلان کرتی ہیں تو وہ کم از کم ان صوبوں کے لوگ آس تو لگاتے ہیں نا. تو جو حکومت وہ اعلان ہی نہ کرے تو ان کے پاس تو وہ آس بھی نہیں رہتی. آپ نے شوکت صاحب لطیفہ سنایا. ایک بات سو لطیفہ یہ ہے کہ ایک ماہر اکنامکس خاتون گئی گاؤں میں. انہوں نے کہا عورتوں کو میتھمیٹکس سمجھانا ہے. میں نے تعلیم بالغہ ہو گئی. اس نے ایک عورت تھی شریفہ بی بی، اس کے گھر پہنچ گئی. اس نے کہا بیٹھا اس نے کہا اچھا تمہیں میں صاحب سکھاتی ہوں. اس نے کہا سکھائیں جی. اس نے کہا تمہیں میں نے دیے 50 روپے، 20 روپے کا تم نے سودا لے آئی. نہیں 20 روپے تم نے اپنے خامند کو دیے سودا لینے کے لیے، باقی کتنے بچے؟ وہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں. وہ کہتی ہے بھائی اللہ کی بندی اتنی بوڑھ ہو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ 50 تمہیں دیے، یہ دیکھو یہ 10 یہ 20 یہ 30 یہ 40 50، اب 2 تم نے خامند کو دینے سودا لینے کے لیے، باقی تمہارے پاس کتنے بچے؟ کہتی کچھ بھی نہیں. کہتی یہ کیسے ہو سکتا؟ کہتے ہیں آپ نہیں جانتی میرے خامند کو، میں اس کو جانتی ہوں. اس نے تو ایسے ہاتھ مار کے سارا ہی کچھ لے جانا ہے. یہ بیچارے کیا دیں گے؟ یہ تو چھین رہے ہیں. ہاں اس نے تو حقیقت حال بیان کی نا. لیکن ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ جو ان کی دی ہوئی فیگرز پہ بھی بات کر لی جائے تو اس دفعہ تو وہ بیوی کے ہاتھ پہ تو 50 روپیہ بھی کسی نے نہیں رکھا نا. شوکت صاحب دوسری بات آپ نے کی تھی وہ 12 سیٹوں والی، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے آزاد کشمیر کے بارے میں. میں نے آج سے 2-3 سال پہلے ایک پروگرام کو تھا بڑا ایک، تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ 12 سیٹیں جو ہے نا یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر ایک ایسا مسلط کیا ہوا مسئلہ ہے کہ جو ہماری آواز کو دبا دیتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشنوں میں جو پارٹیاں جیتی تھیں اس کو ایک ممبر کی ضرورت، ایک آزاد ممبر بیچ میں ڈال کے جو ادھر سے جیت کے آیا تھا، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھلا تھا پیسے کمانے کا بھی. یہ بات بھی ہوتی ہے. اور وہ جو 12 لوگ ہیں ان کو تو وہ مسلط کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹیں ختم ہونی چاہیے. یہ سیٹیں جو ہے نا جو پنجاب میں یا سندھ میں یا خیبر پختونخوا میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے بجائے یہ کوئی ووٹ دیتے بھی نہیں ہیں، اس کی نسبت اگر یہ 12 سیٹیں وہ کرنی ہیں تو آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے جی وہ جموں اور ویلی کے لوگوں کا وہ انتخاب کرے اسمبلی. بے شک 12 سیٹیں رکھیں، ہمیں سیٹوں کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مخصوص سیٹوں میں کر لیں. اور اس میں وہ لوگ وہ مہاجرین جموں یا ویلی جو آزاد کشمیر میں رہتے ہیں ان کے نمائندوں کا ایسے جیسے مذہبی اقلیتوں کی دوسرے تیسرے وہ کیا، تو اگر کسی علاقے کو جو لوگ ہیں ان کو آپ نے کوئی نمائندگی دینی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو پنجاب سے آپ جس کو ٹکٹ دیتے ہیں
وہ تو اب ریاست جموں کشمیر میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہاں بولیاں کتنی بولی جاتی ہیں، اور نہ ہی اس کو آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان یا ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے لوگوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی ہے۔ ان کو دلچسپی ہے تو وزیر بننے سے ہے، اور جو ایم ایل اے کا فنڈز ہے اس سے ہے، کیونکہ اس فنڈز کا آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ فنڈ دینے کی تو پابند ہے، لیکن اس پوچھنے کی نہیں۔ فنڈز کا حساب رکھنے کے لیے اس کے پاس کسی قسم کی کوئی قدرت، کوئی دسترس، کوئی قانون ایسا موجود نہیں ہے کہ وہ جا کے پنجاب میں دیکھے کہ جو فنڈز ہم نے دیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کرپشن کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے اندر سیٹل ہو گئے ہیں، ان کو نمائندگی کی، آزاد کشمیر میں ان کی نمائندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹ از اے موکری، یہ ایک فراڈ ہے۔ ہاں، اگر آپ نے جموں کے لوگوں کو دینی ہے، ویلی کے لوگوں کو دینی ہے، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جو مظفر آباد میں جو مختلف کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جن کے جو لوگوں کے جو مسائل ہیں جو وہاں، تو اگر ان کا کوئی نمائندہ ہوگا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان کی کوشش کر کے تو ان کے حقوق کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ لوگ تو اس اعتبار سے زیادہ پریویلیجڈ ہیں۔ اب دیکھیں نا، برطانیہ میں رہنے والا ایک آدمی وہ جا کے آزاد کشمیر کی وہ اسمبلی ممبر بنے اور وہاں سے بجٹ لے لے، فار واٹ؟ کس لیے لے گا وہ؟ ایک اور بات ہے، اور جو قانون بناتا ہے وہ قانون اس پہ اس کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا۔ شوکت صاحب میری قرض ہو رہا ہے جی، کہ جب 1947 میں لوگ مہاجروں کے ادھر سے آئے، پہلے تو پتہ ہے مہاجر کہنا ہی غلط ہے کہ ہم ایک ضلع سے دوسرے کشمیر کے ایک حصے سے کشمیر کے اندر ہی ایک جگہ دوسری جگہ چلے گئے، مجبوری یا جو بھی۔ لوگ ڈسپلیس ہوئے، جو ڈسپلیس کسی بھی ریزن سے ہوئے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کا یہاں سے اس طرف گئے، وہاں سے اس طرف آئے، ایک کمیونل وار کے نتیجے میں لوگوں کی جو ہے نا وہ شفٹنگ ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ان لوگوں کو ان کے علاقوں کی نسبت سے یا ان کی جو آپ کے کیمپوں میں رہنے کی، اب تو کیمپوں میں بھی کوئی نہیں رہتا، سب لوگوں نے زمینیں الاٹ کروائی ہوئی ہیں، سب لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، جائیدادیں ہیں، تو وہ ان سیٹوں کا تو اب کوئی جواز نہیں ہے۔ دیکھ نا، لیگل جواز یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ لوگ کیمپوں میں رہ رہے ہوتے تو ہم کہتے کہ بھئی ان کے لیے جو ہے نا وہ لیجسلیشن کرنا، مطلب لیجسلیشن فورم پہ ان کی نمائندگی ہو، جو ان کی ٹیک کیئر کے لیے جو ہے نا ایک مخصوص بجٹ منتخب کروائے، ان کی ری ایبلیٹیشنز کے لیے بھی کچھ چیزوں کو، وہ تو کوسچن ہی نہیں ہے۔ وہ تو اسمبلی ممبر کی کسی اس میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ 12 ممبر تو ٹوٹلی ایک بلیک میلنگ، بارگیننگ اور لوکل لوگوں کے جو وائسز ہیں ان کو سپریس کرنے کے لیے پاکستان کی حکومتوں کے پاس ایک ٹول ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اور آزاد کشمیر میں وہ پارٹیاں جو ان پارٹیوں سے وابستہ ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کی حکومت اگر پاکستان میں ہو تو وہ اس ہوپ میں ہوتے ہیں کہ 12 ممبر تو ہمیں وہاں سے منتخب کروا کے بھلے نہ منتخب ہو سکے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ظاہر ہے مختلف صوبوں کے اندر مختلف لوگوں کی حکومتیں ہوتی ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے، بٹ سچویشن تو ماضی کی یہی رہی ہے کہ جدھر جو ہے وہ حکومت پاکستان نے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے چاہا ادھر ہی ان لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ان کی لائلٹی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں رہی ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ یہ آزاد کشمیر جب الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں تقریباً 100 لوگ کینڈیڈیٹس ہیں مختلف پارٹیوں کے، جی جی جی، اور یہ ٹکٹیں خرید کے، ٹکٹیں دے بیچ کے، ٹکٹوں کو پیسے دے کے انتخابی مہم پہ الیکشن پہ خرچ کر کے یہ تقریباً 5-4 کروڑ 3-4-5 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے۔ اگر 100 آدمی کا 5 کروڑ کے حساب سے لگائیں تو یہ تقریباً 50 ارب آرام سے بن جاتا ہے۔ اب تو یہ الیکشن، آزاد کشمیر کی الیکشن جو ہے نا، یہ ٹوٹلی روپے پیسے کا کھیل بن کے رہ گیا ہے۔ جو بھی پارٹی پاکستان میں برسر اقتدار ہوتی ہے وہ پارٹی باقاعدہ اپنے یعنی جو لوگ ہیں وہ پیسے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کس وزیر کو دیں وہ ہمیں ٹکٹ لے کے دیں۔ آج پی ٹی اے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس حوالے سے یعنی بالکل مطلب، اور وہ یہ زبان زدہ عام بھی ہیں اور یہ خبریں بالکل درست خبریں ہیں کہ
پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے باقاعدہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے خرید و فروخت شروع ہے، اور اب میں جو ہے وہ کچھ لیڈروں پہ تو یہ ایلیگیشنز ہے کہ جی انہوں نے پیسے ٹکٹ لینے کے لیے یہ تھے ہم سے، اور ٹکٹ دوسرے کو چلا گیا. اور ٹکٹ دوسرے کو چلا گیا، اور دوسرے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ان مقامی لیڈروں کو کہ جناب وہ پیسے جو آپ نے ٹکٹوں کے لیے دیے تھے وہ آپ ہمیں دیں، مرکز وزیر وفاقی وزیر جو ہے، اور اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو آپ منسٹر نہیں بن سکیں گے، آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکیں گے، آپ یہ نہیں بن سکتے، آپ وہ نہیں بن سکتے، اور کئی ایک سے پیسے لیے گئے. اور اگر پروگرام نہیں کرتا مجھے کبھی دو، کبھی کبھی وہ ہوا تو ہم باقاعدہ نام بتائیں گے کہ کس میں کل آپ کو کر دیتا ہوں. مجھے 2 لوگوں نے میسج کیا کہ مرزا صاحب ہمارا پروگرام کریں اپنے چینل پہ. تو یہاں پہ تو یہ کبھی کبھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، آپ ڈنڈی نہیں مارتے، ہم بتائیں گے کس کس نے پیسے لیے، اور وہ بندے باقاعدہ انہوں نے ٹکٹوں کے لیے درخواستیں دی ہوئی تھی. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، نہیں وہ میں لوگ اس لیے نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی کارکنوں کی ایک برادری ہوتی ہے، جو لوگ ہیں برسا برس تک اپنی پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا کے چلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اپنی پارٹیوں کے مینیفیسٹوز کو عوام تک پہنچاتے ہیں، ممبرشپ کراتے ہیں، ٹکٹ کا وقت جس وقت آتا ہے تو ان کو نظر انداز کر کے تو ایسے لوگوں کو ووٹ ٹکٹ دے دیا جاتا ہے جن کی اس پارٹی کے اندر خدمات جو ہے وہ 1 مہینے کی بھی نہیں ہوتی، جن کی بس واحد بالکل کوالٹی ایسے ہی ہے. ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں اور وہ پیسے دے کے ٹکٹ خرید لیتے ہیں. اور جن لوگوں کو ٹکٹ دے کے واپس لیے، جن سے لیے گئے ہیں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ پیسے کے اس کمپٹیشن میں ہار گئے، لہذا ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا. سمپل از دیٹ. میں اپنے ناظرین سے ایک بات کروں گا، تو اور پہلے دیکھیں بھی آپ کو کہ پتا 2 سڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. جی جی جی. اور ایک یہ ہے، یہ والی اس طرف والی، یہ صاف ستھری، یہ کافروں نے انسانوں کے لیے بنائی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں. کافروں نے انسانوں کے لیے. یہ ایک ہماری لیفٹ سائڈ پہ سڑک ہے، یہ ہم مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بنائی ہوئی ہے. اب مجھے یہ کوئی کہہ رہی کہ اس میں کافروں کی میں تعریف کر رہا ہوں، نہیں، انہوں نے تو سب کو دی ہے. ہمارے ہاں یہ ہمارا ایک پہلی بات یہ منسٹر ہے اور کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس میں جو ہے نا، دیکھیں جموں کشمیر ہمارا اپنا ملک ہے اور وہاں ایک ایڈمنسٹریشن ہے وہ، اور ہمارا ملک جو ہے وہ کثیر المذہبی ملک ہے جس میں مختلف ملکوں کے، تو یہ ہندو مسلمان کی بات نہیں ہمیں کرنی چاہیے. میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں. جموں کی روڈیں جو ہے، ویسے بھی اگر آپ ویلی کی، سری نگر کی جو روڈیں ہیں آپ دیکھیں نا، وہاں تو انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا نے تو ریل ان سلاخ پہاڑوں کو کاٹ کے ٹنلیں کھود کے تو سری نگر تک روڈ پہنچا دی ہے، جو اپنے ریلوے لائن بچھا دی ہے، ریل چل رہی ہے. آپ 70 سالوں میں دارالحکومت مظفر آباد جو آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہاں ایک سڑک ایسی نہیں بنا سکے ہیں جہاں 12 مہینے جو ہے نا وہ ٹریفک بحال رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو روڈ ہے جس میں ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہ کوئی پہلا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس میں بے شمار ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، چونکہ یہ سلائیڈنگ ایریا ہے اور یہ ڈیفنس روڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس روڈ کا یہ عالم ہے کہ اس میں گاڑی جو ہے وہ 30 مائل فی گھنٹے کی رفتار سے بھی نہیں چل سکتی. اور اسی لیے جو سردار صغیر چغتائی کے جو فرزند ہیں، انہوں نے جس شک کا اظہار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کو سیاسی طور پر قتل کیا گیا، سازش کی گئی ہے، کیونکہ اس سڑک پہ تو گاڑی اس رفتار میں ہوتی نہیں. اگر یہاں ایکسیڈنٹ بھی ہوگا تو گاڑیاں ایک دوسرے سے وہ رہیں گے، دریا میں جانے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ اتنے کھڈے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بچہ جو بچ گیا ہے، دوسری گاڑی والا جس کے ساتھ گاڑی ٹکرائی ہے، اس نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جی وہ سڑک جو ہے وہ اتنی اس میں جو ہے نا گڑے ہیں، کھڈے جس کو کہتے ہیں، کہ وہاں گاڑی جو ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلائی نہیں جا سکتی. وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. اور یہی چیز جو ہے وہ سردار صغیر چغتائی کے جو ورثہ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہاں سے ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بھی ڈاؤٹس ایسے ہو رہا ہے کہ وہ گاڑی تو چھوٹی تھی نا، مان لیا اس کو ٹکر لگی سامنے سے، جب لازم ہے چھوٹی چیز تو پھر
फेंकी जाती है ना, लेकिन वो कैसे फिर नीचे साथ ही चली गई? देखिए बात यह है कि हम तो यहाँ बैठ के कोई क्यासा ऐसे नहीं करना चाहते जिससे कि वहाँ चूंकि गमज़ादा खानदान है, जी जी, आपने जब देखा ही तक नहीं है डेड ना। बॉडी ब्राह्मण अब वो नहीं मिली है तो उनके किसी गम में, उनकी किसी तकलीफ में इजाफा हो। हम तो दुआगो हैं कि अल्लाह उनको सब्र दे और जल्द अज जल्द, क्योंकि देखिए जिस वक्त आदमी दफना देता है अपने हाथों से अपने किसी अजीज व अकारिब को, तो थोड़ा सा इत्मीनान हो जाता है। चलो एक दिन 2 दिन रो के फातिहा पढ़ के रोजाना उस कब्र पे जाके, तो ये एक तरह की तसल्ली हो जाती है। लेकिन जब तक डेड बॉडी मिलती नहीं है तो ये घर वालों के लिए एक अजाब मुसलसल होता है। बिल्कुल जी। आप खाना नहीं खा सकते और फिर जो जो सोगवारान के साथ इज़हार तज़ियत करने वाले लोग भी जो है वो कंटिन्यूअसली आ रहे होते हैं। तो कम से कम ये होता है ना कि जब आप कोई डेड बॉडी हम दफना देते हैं तो हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद लोगों के आने जाने का अमल भी थोड़ा सा ठहर जाता है, सब्र हो जाता है, रुक जी जी। जाता है, सब्र हो जाता है। जी जी। लेकिन इसमें तो वर्षा को यको तनहा छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये एक अच्छा, बहुत बड़ा अलमिया है, इट इज़ ए ग्रेट ट्रेजेडी कि 70 सालों के बाद हम आज तक इस पोज़ीशन में नहीं हैं कि एक सड़क जो है, उसमें सेफ्टी का कोई बंदोबस्त हो। वो जी, और रेलिंग नहीं है। ये इस दरिया के अंदर कई गाड़ियाँ गई हैं, कई लोग डूब के मरे हैं। और तो ये और सड़क वो ऐसी है जिसमें मुसलसल स्लाइडिंग हो रही है। कई दफा कई लोगों ने जो एक्सपर्ट्स थे बैरून ममालिक से भी उन्होंने ऑफर की कि यहाँ एक टनल बनाई जाए। वो टनल जो है वो ज्यादा सेफ होगी, उससे लोगों की गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो बाहर रहेगी। लेकिन किसी ने कह दिया कि जी ये तो डिफेंस रोड है तो यहाँ टनल जो है वो ज्यादा सूटेबल नहीं है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज तक ये सड़क दारलोकमत जाने वाली जो सड़क है, जो जिसको आप कोला से जाती है मुजफ्फराबाद, उस सड़क का भी यही हाल है और इस सड़क का भी यही हाल है। तो ये बहुत बुरी तो हालत, और इस बुरी हालत पे मैं समझता हूँ कि कोई सभी लोगों को इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ास करके आज़ाद कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल बरादरी है, उनको अपने हुकूक के हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। ये पैसे की खरीदो फरोख्त में अपने वोट मत ज़ाया करें। जो लोग वोट आपके ज़मीर की आवाज़ होती है, और ज़मीर अपना जो है वो किसी के हाथ में इस तरह दे देना कि उसके अफ़ज़ाने में उससे 2000 ले लिया या 3000 ले लिया, तो ये तो कौमों की तकदीर के साथ एक खिलवाड़ है। और ऐसे लोग जिन्होंने आपके लिए कभी कोई जलसा नहीं किया, कभी कोई जुलूस नहीं किया, कभी आपके किसी हक के लिए खड़े नहीं हुए, ऐसे लोगों से ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि हम वोट तो आपको दें, लेकिन आप गुज़श्ता 70 सालों से कहाँ गए थे? आप तो पैसे कमाने में मसरूफ़ थे। तो हमारी हम बिजली की लोड शेडिंग के लिए तो यहाँ मकामी जो सियासी कारकुन थे जो हमारी लिए आवाज़ उठाते थे, तो लिहाजा अगर ये लोगों ने अपने साथ इंसाफ ना किया और उन्होंने मेरिट की बुनियाद पे फैसले ना किए, तो जो कौमें मेरिट को पसंद नहीं करती, तो वो अगर ये समझें कि कोई ऐसा फरिश्ता इक़्तिदार में आ जाएगा कि जो जो उनको अ रिश्ते तो खैर जी इक़्तिदार में आते रहते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि इसी वजह से जब आप पैसे लेके वोट देंगे किसी को या बंदूक की नोक पे कोई आपसे वोट ले लेगा, तो वो शख्स कभी भी आपके साथ कोई वफादारी नहीं करेगा। और आप शौकत जाके साहब, अपने वोट की बुनियाद पे उस बंदे को, उस लीडर को पकड़ भी नहीं सकते हो कि मेरा ये काम कराओ। वो कहेगा जाओ जाओ, तुमने तो पैसे लिए थे, और आपकी नजरें हमेशा सारी जिंदगी झुकी रहेंगी कि आपने पैसे दे के किसी को वोट दिया है। तो ये शौकत काम साहब, हमारा टाइम खत्म होने वाला है। जी ठीक है। आज थोड़ा लंबा हो गया है, एक बात करने लगा हूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी जी। पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उन्होंने कहा जी बड़ी वजीर आजम आपका खर्चा नहीं कर रहा था, बड़ी गुर्बत थी, तो अभी उनका खर्चा हो गया है 10 करोड़ फी महीना
यानी 1 अरब 20 करोड़ साल के 10 करोड़ महीना का 33 लाख कुछ हजार बनता है वो दिन का जी। तो अब इस मुल्क खदादात की जो कौम है उसके बारे में पूछे, उसकी उजरत है 20,000, 6 बच्चे मियाँ बीवी 20,000 मैक्सिमम, मिनिमम कह दी। बहरहाल मेरे ख्याल में देगा इमरान कौन? खान साहब के भी जी? जो है वो दिन जो है वो इसी तरह के हैं जिसमें कई एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बजट मंजूर करवाने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस को प्रेशराइज कर रही है, और कुछ लोगों ने जो पेशनगोइयाँ की हैं कि बजट के बाद शायद नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है। सर मैं गलत ना सा करना चाहता आज, जी। एक शुनीद यही है कि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट बड़े बड़े एंकर हैं ना जो दूंगे, वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मुलाकात हो चुकी है, बिल मुशाफा हुई हो या बिल मुवासलाती, लेकिन मुलाकात हो गई है और दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें बताई गई हैं और ये शर्त कुछ मान ली गई हैं कि आप हमें रिंद ही रहने दें, बदनाम ना करें, महफिल में हमारा नाम सरे आम ना करें। चलें कल हम मेरे ख्याल में ठीक है, पे बात तो कल करेंगे। इंशाल्लाह इस पे बात होगी। मोहतरम नाजरीन सामीन, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के सच में।